حضرت مفتی کفایت اللہ 1875 عیسوی میں شاہجہاں پور میں شیخ عنایت اللہ کے یہاں پیدا ہوئے۔ 5 سال کی عمر میں شہر کے ایک محلے میں حافظ برکت اللہ صاحب کے مکتب میں داخل ہوئے اور یہی ناظرہ قرآن کریم کا حفظ کیا۔ اردو فارسی کی شروع کی تعلیم حافظ نسیم اللہ صاحب کے مکتب میں حاصل کی۔ اس کے بعد مولوی اعزاز حسن خان کے مدرسہ اعزازیہ میں ایڈمیشن لیا، کچھ تعلیم وہاں حاصل کی اور پھر مدرسہ شاہی مراد آباد میں ایڈمیشن لیا۔ شاہی مراد آباد میں 2 سال تعلیم حاصل کرنے کے بعد آخر میں آپ دارالعلوم دیوبند چلے گئے اور 1896 عیسوی میں 22 سال کی عمر میں دارالعلوم دیوبند سے اپنی تعلیم کمپلیٹ کی۔ دارالعلوم دیوبند سے فراغت کے بعد آپ دہلی آئے اور اپنے دوست مولانا امین الدین صاحب دہلی کے پاس 2-3 روز رہے، پھر اپنے وطن چلے گئے۔ اس کے بعد مدرسہ عین العلوم شاہجہاں پور میں ہیڈ ٹیچر یعنی صدر مدرس بنائے گئے۔ پھر 1904 عیسوی کے آخر میں مولانا امین الدین صاحب دہلوی کے بہت زیادہ اصرار اور فرمائش پر آپ دہلی تشریف لائے اور مدرسہ امینیہ دہلی کے صدر مدرس اور مفتی کے عہدے پر رکھے گئے۔ وہاں تقریباً 50 سال آپ صدر المدرسین اور شیخ الحدیث رہے اور پوری زندگی آپ نے اسی مدرسے کو بنانے اور سنوارنے میں لگا دی۔ آپ کو بتاتے چلے کہ 1936 عیسوی میں آپ دارالعلوم دیوبند کی مجلس شورا کے رکن بنے اور آخر عمر تک دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن رہے ہیں۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی مشہور بزرگ عالم دین حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے ہاتھ پر بیعت تھے، مگر خود کسی کو بیعت نہیں کرتے تھے۔ آپ صرف پڑھنے پڑھانے ہی کے مرد مجاہد نہ تھے بلکہ سیاست کے میدان کے بھی شہسوار تھے۔ آپ کی ملی قومی خدمات بہت پھیلی ہوئی تھی۔ خلافت کانفرنس سے فارغ ہونے کے بعد علماء نے آپس میں مشورے کیے اور یہ بات طے کر لی کہ علماء کو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونا چاہیے اور اپنی ایک مضبوط جماعت ہونی چاہیے۔ سب سے زیادہ پرجوش طریقے پر حضرت مولانا عبدالباری صاحب نے اس کی تائید فرمائی۔ چنانچہ اجتماع کا وقت وغیرہ طے ہو جانے کے بعد 25 علماء کرام کی میٹنگ میں 1919 عیسوی میں جمعیت علماء ہند بنی۔ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کو اس کا ٹیمپریری یعنی عارضی صدر اور حضرت مولانا احمد سعید صاحب کو عارضی ناظم بنا دیا گیا۔ جمعیت علماء ہند کا پہلا اجلاس دسمبر 1919 میں امرتسر میں ہوا۔ جمعیت علماء ہند کا سب سے پہلا آفس مدرسہ امینیہ حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کا کمرہ ہی تھا۔ کوئی لکھنے والا اور چپڑاسی نہیں تھا بلکہ آپ خود اور آپ کے ساتھ حضرت مولانا احمد سعید دہلوی ناظم اعلیٰ جمعیت علماء ہند اپنے ہاتھوں سے کام کیا کرتے تھے۔ جمعیت علماء ہند کو آپ نے یعنی حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے اپنے ہاتھوں سے پروان چڑھایا۔ 1920 عیسوی سے 1940 عیسوی تک تقریباً 20 سال آپ جمعیت علماء ہند کے صدر رہے، مگر اس لمبے زمانے میں کبھی سالانہ کانفرنس کی آپ نے صدارت نہیں فرمائی۔ جہاں تک ہو سکتا تھا آپ اپنی جیب سے پیسہ خرچ کیا کرتے تھے۔ آپ کی عمر کے 60 سال دینی اور سیاسی ملی خدمات کے لیے وقف رہے۔ ایک طرف آپ مدرسہ امینیہ جس مدرسے میں آپ پڑھاتے اس کے کاموں میں لگے رہتے، دوسری طرف قومی اور ملی کاموں میں بھی لگے رہتے تھے۔ آپ کے گھر پر لیڈروں کے بڑے بڑے اہم مشورے ہوتے تھے مگر آپ حکمت عملی کے ساتھ پوشیدہ کام کرتے تھے۔ الغرض آپ جمعیت علماء ہند اور کانگریس کی تحریکوں میں ہمیشہ آگے نظر آتے تھے۔ سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ کو کئی بار جیل کے اندر بھی بند رہنا پڑا۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ آل سعود نے جب سعودی عرب پر قبضہ کیا تو
دنیائے اسلام کے علماء کو حکومت کے نظام پر غور کرنے کے لیے جو کانفرنس بلائی تھی، اس کانفرنس میں حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب کے ساتھ چند علماء کرام نے انڈیا سے شرکت فرمائی تھی۔ اسی طرح قاہرہ اور مصر میں جب فلسطین کانفرنس انٹرنیشنل لیول پر ہوئی تو انڈین مسلمانوں کی طرف سے حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب نے ہی نمائندگی فرمائی تھی۔ آپ کو بتا دیں کہ مفتی کفایت اللہ صاحب ایک بڑے مفتی اور فقیہ تھے، آپ کے فتاوی کی بڑی اہمیت تھی، بہت مختصر فتویٰ لکھتے تھے، آپ کی زبان بہت صاف اور واضح تھی، آپ کے بہت سے فتاوی چھپے ہوئے ہیں۔ آپ کو بتلاتے چلیں کہ آپ کے ہزاروں شاگرد انڈیا، پاکستان، برما، عراق، حجاز، شام، افغانستان، ایران، بخارا، تبت، چین اور افریقہ تک پھیلے ہوئے ہیں۔ اخیر میں آپ کو بتلا دہلی میں ایک جگہ مہرولی ہے، وہاں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے مزار کے پاس میں آپ کو دفن کیا گیا۔